آپ دوستوں کی جتنی حد تک زندگی ہوئی ہے ہو گئی، اب پریزنٹ کیا ہے، اب کیا کرنا ہے ہم نے، یہ بات سوچنے والی ہے اور آپ کو سوچنا ہے۔ آپ میں سے جتنے بڑے ہیں، اور میں آپ کو پتا ہے کہ جو 40 پلس ہیں، میں زیادہ ان سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو شعور 40 کے بعد یا 40 کے راؤنڈ اباؤٹ پیدا ہوتا ہے، جو اصل شعور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ود ان ٹائم سیلز کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے سیلز کمزور ہوتے ہیں ان سیلز کو ان کی اصل پوزیشن میں لانا بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو اس دن کویشچن ہوا تھا کہ یہی مراقبہ کیوں کریں، یا مراقبہ کیوں کریں، بیسکلی جہالت کی انتہا ہے۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ میں وہ ایک الگ لیکچر اس میں آڈیو میں بھیجوں گا۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ کے اوپر مٹی لگ جائے، گند لگ جائے تو کیسے صاف ہوگا؟ بتائیے مجھے۔ آپ اپنے اوپر سے وہ گند اتاریں گے تبھی آپ اندر سے نکلیں گے نا اصل۔ تو ایسے ہی جو آپ کا روشنی کا جسم مغلوب ہو گیا آپ کے اندر، وہ جو شعور مغلوب ہو گیا آپ کے اندر، وہ کیسے نکلے گا؟ جب آپ اندر جائیں گے۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو بیسکلی آپ اپنے اس مٹی کے جسم کی نفی کرتے جا رہے ہیں، اس مٹی کے جسم کو اتارتے جا رہے ہو، اس پرت کو اتارتے جا رہے ہو۔ سمجھنے کے لیے ایک تصویر میں بھیج دوں گا۔ اور ابھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالتا، اور ڈیفینیٹلی کل رات سے میں تھوڑا سا مایوس ہوں، کیونکہ آئی واز پریٹی مچ شور کہ یہ جو میں 80 ڈائمنڈس، 80 ہیرے چن کے لایا ہوں، دے آر دا فائنل۔ بٹ میری جو پرپوزل ہے وہ 40 کی منظور ہوئی، اور جو 40 ہیں وہ ریجیکٹ میں چلی گئی، جس سے مجھے انسلٹ بھی ہوئی میری، لیکن مجھے دکھ بڑا لگا۔ تو اٹ از ناٹ گڈ تھنگ۔ آپ تمام لوگوں نے اس لیکچر کو بڑے دھیان سے سمجھ کر سننا ہے۔ یہ جو آپ کو ورد وظائف میں الجھایا جاتا ہے نا، یہ ذکر میں الجھایا جاتا ہے، آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں کہ بیسکلی ذکر کن پر فرض ہے۔ پہلے وہ تو بنو جن پر ذکر فرض ہے۔ ابھی تک تم لوگ صحیح طرح انسان کے درجے میں بھی نہیں آئے ہو۔ جب تم انسان کے درجے میں ابھی تک نہیں آئے ہو تو اگلا کام کیسے ہو؟ پہلے بجلی تو پیدا کرو، باقی چیزیں تو بعد میں بنا لینا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے چیزیں بنا لی جاتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، جو کہ غلط بات ہے۔ تو جیسے جیسے آپ انر میں جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کھوجتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود میں سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی آگے جا کے وضاحت کرتا ہوں۔ جو دوسری تصویر ہے اس میں حضرت خواجہ ابراہیم ادمی بلخی بادشاہ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ ہیں۔ کیا آپ لوگ بادشاہ ہو؟ کتنی کو سلطنت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ہوگی تو 20-30 کنال چلو زمین کر لیں، یا جن کے پاس زمین ہے کاشتکاری کے لیے، اپنے لیے گزارا بسر کے لیے 10-15-20 ایکڑ کر لیں، اتنی ہے نا آپ کے پاس؟ تو کسی سلطنت کی آپ کے پاس بادشاہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شخص ہیں یہ بادشاہ ہیں، اور ان کو بادشاہ ہو کر
انہی جناب خواجہ فضیل بے نیاز کا محتاج ہونا پڑا علم لینے کے لیے، اور بادشاہت الگ کر کے اس علم کے لیے اسی جناب فضیل بے نیاز کی جھونپڑی میں جانا پڑا، جو کبھی ڈاکو تھے، لیکن اب جب امرت لے لی تھی تو کمال ہو گیا تھا۔ اور یہ جو 7 لفظ بے نیاز لگا ہے، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اور یہ جو شجرہ ہے ہمارا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا شجرہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس ہمارے شجرے کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر میں صرف اسی شجرہ مبارک کی تفسیر لکھ دوں تو یہ ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی۔ ایسے ہی نہیں اس میں ایک ایک لفظ لکھا گیا۔ اور یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ لفظ شہنشاہ پیشوا پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی شہنشاہ تو اللہ پاک کی ذات ہے، بالکل، لیکن آگے اللہ پاک نے اپنی جو شہنشاہ بنائے ہیں انسانوں کو بنایا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے اوپر کیا، خلیفہ بنایا، تو خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ نائب ہوتا ہے نا خلیفہ، کہ اب یہ حکمرانی کرے گا۔ آپ انسانوں کی کیا اس عالم نسوت میں جانوروں کے اوپر حکمرانی نہیں ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تم کسی بھی جانور کو جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھاتے ہو، تم پر کوئی پابندی لگتی ہے؟ تو بڑی ہے، دیکھو تو صحیح، اصول تو یہ ہے کہ جانور بھی تمہیں ذبح کر کے کھائیں، اس سے پہلے کبھی تم شیر کے ہاتھ چڑھ جاؤ تو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو حکمرانی دی گئی ہے دنیا میں، عالم نسوت میں بھیج کر بھی آپ کی حکمرانی قائم رکھی گئی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ تم خود غلط حرکتیں کرو تو وہ الگ بات ہے،